ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کو ایمان کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نہ جاننے کا نقصان سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت اور ایمان کی اہمیت جیسی دل میں ہونی چاہیے ویسی آج کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ تو ایمان کو سمجھیں، آپ توجہ مکمل اس طرف رہے۔ ایمان کو ایمان کیوں کہا جاتا ہے اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے المفردات کے اندر لفظ ایمان سے متعلق تفصیل کے ساتھ بحث فرمائی ہے۔ ان میں سے صرف ایک یا دو باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تاکہ آپ ایمان کو سمجھ سکیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ فرماتے ہیں علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے، یعنی امن سے ایمان بنا۔ اب ایمان کا مطلب ہوتا ہے نفس کا، دل کا مطمئن ہونا۔ نفس کا، دل کا کیا ہونا؟ مطمئن ہونا، اور خوف کا نکل جانا۔ دل کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اب اس اعتبار سے کس بات سے دل کا مطمئن ہونا اور کس خوف کا دل سے نکل جانا، یہ دونوں چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ کس بات سے دل کا مطمئن ہونا اور کس خوف کا دل سے زائل ہو جانا، تو فرمایا گیا دل کا اس بات پر مطمئن ہونا کہ میرا رب اللہ ہے جو سب سے زیادہ طاقت والا ہے، سب سے زیادہ قوت والا ہے، جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت کے اندر سب کچھ ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ اور اسی کے ساتھ جو مبادیات ایمان ہیں اس کے حوالے سے پھر مزید گفتگو میں کرتا ہوں، لیکن اس بات سے مطمئن ہونا۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ جنت تو ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ تو آج دنیا میں ہزار تکلیفوں میں ہم اگر زندگی گزاریں، لیکن اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے تو جہنم کا خوف نکل گیا۔ یہ خوف نکل گیا کہ اللہ عز و جل بھلے دنیا میں کچھ مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے، امتحان میں گرفتار کر دیتا ہے، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو اللہ عز و جل ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو جہنم سے ڈر، جہنم کا خوف دل سے زائل ہو جانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ صاحب ایمان جہنم کی آگ سے بے خوف اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے ایمان کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیا ایمان والا بے خوف ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ والے کیوں ڈرا کرتے تھے؟ کیوں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر؟ کیوں جہنم سے پناہ مانگی گئی؟ کیوں جہنم سے بچنے کی دعا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے عطا فرمائی، اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اس کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ مرتے مرتے وقت تک شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ایمان چھین لے۔ اس لیے برابر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، تاکہ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو اللہ عز و جل جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کا لغوی معنی علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں
کہ وہ امن سے محفوظ ہے، گویا کہ تصدیق کرنے والا تصدیق کیے جانے والے کو جھٹلانے اور مخالفت سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تصدیق کرنا کس بات پر؟ اب ڈیفینیشن بتا رہا ہوں۔ اصطلاح شریعت کے اندر ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو الایمان هو التصدیق، ایمان تصدیق کرنے کا نام ہے۔ کس چیز کی تصدیق؟ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے اس لائی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرنا، اور یہ کہنا کہ جو کچھ حضور لائے وہ سچ ہے۔ اگر حضور کی لائی ہوئی ساری چیزوں کی کوئی تصدیق دل سے کرے وہ مومن ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایمان کا ٹھکانہ دل ہے، ایمان کا ٹھکانہ دل ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تصدیق بالقلب فرمایا گیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ بسا اوقات اقرار کا وقت نہیں ملتا لیکن دل سے انسان، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اسلام اپنا ظاہر کرنے کا وقت ملا مسلمان ہونے کے بعد اور پھر وہ ظاہر نہ کیا، چھپائے رکھا، لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ مسلمان ہے اور وہ اپنی زندگی غیر اسلامی گزار رہا ہے لیکن اندر سے مسلمان ہو چکا ہے، تو عند اللہ تو مومن ہوگا لیکن اس کی نماز جنازہ اور دیگر چیزوں کے سلسلے میں بچنا پڑے گا، اس لیے کہ ظاہر کرنے کا موقع ملا اس نے ظاہر نہ کیا تو ظاہر کے اعتبار سے اس پر حکم لگے گا۔ تو اظہار کرنا بھی ضروری ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کے بارے میں جب آپ مختصر سمجھ گئے تو اب کن چیزوں پر ایمان لانا، ایمانیات میں سے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا گیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا، اب رسول جو ایمان لائے یعنی رسول تو مومن ہیں ہی، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ان کے ایمان کے حوالے سے جو ان کا ایمان ہے، کس چیز پر ایمان ہے، اس ایمان کی وضاحت قرآن کر رہا ہے کہ رسول ایمان لایا کن باتوں پر؟ اللہ اکبر، جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کی طرف سے جو رسول پر اترا وہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کا فرمان ہے، اس چیز پر اللہ کے رسول ایمان لائے کہ یہ من جانب اللہ ہے، وحی الہی ہے، اور صرف رسول ہی نہیں والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ اب آگے وضاحت کی جا رہی ہے، کل آمن باللہ، اب یہ ایمانیات کی تشریح کی جا رہی ہے، کن کن چیزوں پر؟ کل آمن باللہ، سب نے مانا اللہ، کس کو مانا؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ یک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اور مومنین ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں پر۔ اب یہاں میں اللہ کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھا دوں، اعتقاد و تصدیق کرے کہ اللہ واحد اور احد ہے، اس کا کوئی شریک و نظیر نہیں، اس کے تمام اسماء حسنہ، اسماء حسنہ وہ صفات علیہ پر ایمان لائے۔ اب اسماء حسنہ اور صفات علیہ، اللہ کے جتنے نام ہیں نا وہ سارے نام بہت اچھے ہیں، اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ بہت بڑی صفات ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو سننے کی طاقت دی تو وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے، لیکن سننے کی طاقت جو اللہ کی ہے وہ اس کے خود کی اپنی ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا۔
وہ اس کی ذاتی ہے. وہ جسے سننے کی طاقت عطا کرے وہ سن سکتا ہے, جسے بولنے کی طاقت عطا کرے وہ بول سکتا ہے, اور جس کو اللہ عز و جل دیکھنے کی طاقت عطا کرے وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری صفات بہت بڑی ہیں اور وہ ذاتی صفات ہیں, اور اس کی صفات عطائی نہیں, وہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں. وہ جسے عطا کر دے اس کو وہ صفات سے مراد یہ ہے کہ سنتا وہ بھی ہے, لیکن اگر وہ کسی کو سننے کی طاقت عطا کر دے تو یہ اس کی عطا ہے. اور یقین کرے اور مانے کہ وہ علیم اور ہر شے پر قدیر ہے, وہ ہر چیز جاننے والا ہے, یہ یقین کرے. ہم اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اللہ سے چھپا ہوا نہیں, ہمارے دل کی نیت اللہ جانتا ہے, اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور یہ عقیدہ اور یہ یقین بندے کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میرا مولا علیم ہے, جاننے والا ہے, تو پھر بندہ کہیں بھی کوئی دل کے اندر کھوٹ لے کر کے نہیں بیٹھے گا اور کہیں گناہ نہیں کرنے جائے گا, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا مولا جاننے والا ہے, اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, اور وہ قدیر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ قدرت جو ہے نا, اس کو یہ ذہن میں رکھیے, کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر واقعات موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے اور عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جس عمر کے اندر لوگوں کو بچے نہیں ہوا کرتے. ان کی اہلیہ جس عمر کو پہنچ چکی تھی اس عمر میں بچے نہیں ہوا کرتے. لیکن اللہ قدیر ہے, چاہے تو دنیا کہے نہیں ہوگی, لیکن مولا چاہے تو قدرت رکھتا ہے وہ پیدا کر دے. تو یہ عقیدہ رکھنا, اس سے مایوسی سے انسان نکل جاتا ہے. اللہ قدیر ہے اور اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں, سب اس کے کنٹرول کے اندر ہے. زمین سے لے کر آسمان, ساری کائنات اس کے کنٹرول کے اندر ہے. وہ جب چاہے, جیسے چاہے, جس طرح چاہے وہ اپنا حکم نافذ کرے اور اس کے حکم کے اوپر سب کچھ چلنا شروع ہو جائے. ملائکہ پر ایمان, اس کی تفصیل یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں. فرشتے ہیں یہ یقین کرے, فرشتے ہیں یہ یقین کرے, اور پھر معصوم ہے, فرشتوں سے گناہ ہونا ہی نہیں, وہ معصوم ہیں, پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیام کے واسطے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو احکام ہوتے ہیں نا, وہ فرشتے اللہ عز و جل کا حکم لے کر رسولوں کے پاس آتے ہیں, تو اللہ اور رسولوں کے درمیان وہ واسطے ہیں. اور فرشتوں کی کئی قسمیں, فرشتوں کے کئی جو ہے وہ کئی قسم کی ڈیوٹیز ہیں فرشتوں کی. کوئی کرامن کاتبین کی حیثیت سے, کوئی منکر نکیر کی حیثیت سے ہے. اس طریقے سے مختلف فرشتے ہیں اور مختلف فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے مقرر فرمائی ہے. تو فرشتے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, معصوم ہیں, گناہوں سے پاک ہیں. یہ ایمانیات میں سے ہے. اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرے وہ اسلام سے نکل جائے گا. اللہ کی کتابوں پر ایمان, جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اللہ کی, ان ساری کتابوں کو اللہ کی کتاب ماننا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے. اگر کوئی اللہ کی کتابوں کو اللہ کی کتاب نہ مانے, جیسے قرآن ہے, توریت ہے, زبور ہے, انجیل ہے, اور کم و بیش 114 صحیفے نازل ہوئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کی کتابوں کا منکر اسلام سے نکل جاتا ہے. اسی کے ساتھ رسولوں پر ایمان, جتنے بھی رسول ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے. سب پر ایمان, جتنے بھی اللہ نے فرستادہ پیغمبر بھیجے وہ ساروں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سارے رسول برحق ہیں جتنے رسول بھی اس نے بھیجے ہیں, اور ہم کسی ایک رسول کی بھی توہین نہیں کر سکتے. کسی ایک رسول کی گستاخی سے یا بے ادبی سے انسان ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہزار حضور کی توہین کریں, لیکن خدا کی قسم کوئی مسلمان کبھی حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کرتا, اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. کس سمجھنے کے لائق. اب اتنی سی بات سمجھ لینے کے بعد اب یہ ایمان آپ کی زندگی میں آ گیا. اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں, اور بھی تفصیل ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر, قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری کہ ڈے آف ججمنٹ ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, اچھی اور بری تقدیر سب کچھ اللہ کی طرف سے, اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. والبعث بعد الموت, اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ ایمانیات کا ایک چیپٹر ہے اور اعتقاد میں سے ہے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا کوئی انکار کر کے پوری زندگی نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. عمل کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے. عمل اسی وقت قبول ہوگا جب ایمان ہمارا سلامت ہوگا اور ایمان ہمارے پاس ہوگا. اب اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟
اور اس کا درجہ کیا ہے خدا کی قسم میں بتاؤں گا تو آپ اپنی قسمت پر ناز کرو گے، اور میں اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کی روشنی سے سمجھاتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ خیر البریہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، پالنہار حقیقی فرما رہا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ تمام مخلوق، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، ان ساری مخلوق میں اگر کوئی بہتر ہے تو وہ بہتر ہے جس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہے اور جس نے نیک عمل کیا۔ اب اگر کوئی ایمان والا ہے تو کیا اس کو اللہ عز و جل بہتر تو فرما دیا، تو ایمان کا کوئی فائدہ بھی اس کو نصیب ہوگا؟ تو ہاں، قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر موجود ہے۔ اور جب کوئی شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے اور جس کے حضور ایمان، اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے، یعنی اللہ کی بارگاہ کے اندر اس حال میں پہنچا کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہے، یعنی ایمان لے کر کے گیا اور ساتھ میں اچھے کام بھی وہ لے کر کے گیا کہ نیکیاں کی تھی دنیا میں، یہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اسی کے درجے اونچے ہیں، یعنی اس بندے کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح کر کے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا اور نیکیاں کرتے ہوئے گیا، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اب یہ آیت سماعت فرمائیں، اور پھر ایمان خطرے میں کیسے ہے اس طرف میں آتا ہوں۔ ایمان بہت بڑا سہارا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو سمجھو۔ چونکہ ہمارا حال اپنے رب کے بارے میں ایسا ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے قرآن پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، سیکھا بھی نہیں، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ماں مسلمان، بیٹا مسلمان، باپ مسلمان، بیٹی مسلمان، بس یہی سب چل رہا ہے، اپنے رب کے بارے میں جانتے نہیں۔ اگر رب کے بارے میں جان لیں تو پھر امام حسین کربلا میں رب کے بارے میں جانتے تھے، اسی لیے ڈرے نہیں ہو، اور جانتے تھے کہ ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو 1000 ہٹانے کی جائے، لیکن قرآن سے نہ ہٹا جائے، نہ قرآن کے فرمان سے ہٹا جائے، ثابت قدمی کا مظاہرہ۔ اب ایمان کتنا بڑا سہارا ہے، ذرا سوچو آپ۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جو شیطان کو نہ مانے، کس کو نہ مانے؟ نہ مانے سے مراد ہے کہ شیطان کی نہ مانے، شیطان تو ہے، اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن شیطان کی نہ مانے، شیطان کی بات نہ مانے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ مانے، نہ چلے، اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرہ تھام لی، یعنی شیطان کو ماننے کی بجائے جو اللہ کو مانتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ڈیول ٹیمپل جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے، جو شیطان کا مندر بنائے ہو، جا کے شیطان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی بھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ایسی مضبوط رسی اس نے پکڑ لی ہے اور ایسا مضبوط سہارا اسے مل گیا ہے جو سہارا اسے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اب ایمان والوں کو آخرت میں کیا انعام ملے گا وہ ایک الگ چیز ہے۔ مختصراً ایمان کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا، اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آج کے مسلمانوں کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہم نے اللہ کو رب مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اللہ کو ایک مانا، لیکن ہمارا اندر سے دل جو ہے نا، کبھی کسی جیوتیش کے پاس چلے گئے کہ ذرا دیکھو ہمارے بارے میں کیا ہے، کبھی کوئی انگوٹھی کا پتھر پہن لیا اور ہم نے سوچا یہ پتھر پہنیں گے تو روزی میں برکت ہو جائے گی، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔
کبھی کسی جادوگر کے پاس چلے گئے، کبھی کیا عجیب سچویشن بن گئی، رب سے تعلق ٹوٹ گیا. اور پھر آج کل کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے جو کچھ آ جائے بندہ مان لیتا ہے. میں کل پرسوں کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، تو اس میں کسی کی طرف سے ایک بات تھی کہ جو شخص رات کا کھانا چھوڑ دینا وہ بہت صحت مند رہتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تھوڑا سا بھی کھا کر سویا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا. اور ہماری عوام چل پڑی ادھر، جو کچھ مل رہا ہے اموات لگا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، فالو کر رہے ہیں. جتنا بندہ، توجہ چاہوں گا جملے پر، جتنا بندہ یوٹیوب سے سیکھتا ہے، قرآن سے سیکھتا، تو آج مسلمان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. نہیں سیکھ رہا قرآن سے، اس کا بھروسہ سب پر ہے، رب پر نہیں رہ گیا، نہیں رہ گیا رب پر. اور دنیا یہی کوشش کر رہی ہے کہ تم سے ایمان نکل جائے، اس لیے کہ کامیاب وہی ہوگا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو مومن ہوگا وہی کامیاب ہوگا. تو دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ تم کو شک میں گرفتار کر دے. اور تھوڑی سی بات بتاؤں، کتنا ایمان خطرے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو رب فرماتا ہے. ان هو الا وحی یوحی. توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا. ایمان ٹمٹما رہا ہے ہمارے دل میں. اگر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اس کا کام آسان کر دیتا ہے، اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا. یہ کس نے کہا؟ بولیے کس کا فرمان ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، جنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، دوزخ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موت پر بھی، سب چیزوں پر. لیکن جب پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان آتا ہے، مولانا کچھ اور بتاؤ نا، میں زمانے سے پڑھ رہا ہوں، ڈاواڈو اور تھوڑا سا سمجھاؤں. اگر مسلمانوں سے کہا جائے آج مور دین 95% مسلمان کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، تو کہیں بھی ہم جاتے ہیں دعوت میں، جیسے ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے فوراً لا کر ٹاول ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. مسلمان جانتا ہی نہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ کو پوچھنا نہیں چاہیے، گیلا ہی رہنے دینا چاہیے، ورنہ بیکٹیریاز جو ٹاویل یا کسی اور چیز میں ہیں وہ جراثیم ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں، اور گیلا ہاتھ ہونے کی وجہ سے جب کھانے میں ہاتھ ڈالو تو وہ جراثیم پیٹ کے اندر جاتے ہیں. تو سرکار نے منع فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو پوچھو نہیں. لیکن یہ ہم 1000 بار بتائیں گے، لوگ عمل نہیں کریں گے. لیکن جیسے کورونا چلا اور پٹیاں شروع ہو گئی سائنٹسٹ کی طرف سے، اگر کورونا سے بچنا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کے ہاتھ پوچھنا نہیں، برابر ہاتھ دھوتے رہو. لگ گئے سب اس کام میں. ارے نادانو، تم مسلمان ہو، سائنس آج کچھ کہے گی کل کچھ کہے گی، حضور نے جو کہہ دیا وہ آج بھی حق ہے اور کل بھی حق ہے. تو تمہارا ایمان اتنا پختہ کرو کہ جب حضور کا کوئی فرمان پہنچ جائے تو پھر تعویل نہیں کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے. تم یہ دیکھو کہنے والا وہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی چیز اللہ عز و جل نے اپنے امتیوں کے لیے مخفی رکھی ہی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا کہ امت کے بھلے کے بارے میں حضور جتنا جانتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا کوئی انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا. بتائیے ایمان کمزور ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ اور جہاں یہ شک آیا کہ سائنس کچھ کہہ رہی ہے اور حضور کچھ کہہ رہے ہیں، اور بندے نے سائنس کو پرائیورٹی دی اور حضور کی بات کو اس نے کمزور سمجھ لیا، گیا وہ ایمان سے. جب تک اپنی کیفیت تم یہ نہ بنا لو کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ حق ہے. اب مسلمانوں اپنا ایمان مضبوط کرو، حضور کا فرمان حق ہے، یہ تو کافر بھی جانتے تھے. تعصب میں وہ حضور پر ایمان نہیں لائے، ورنہ کون نہیں جانتا. ابو لہب جیسا گستاخ جب اس کے بیٹے کے بارے میں حضور نے فرما دیا
کہ کتا اس کو کھا جائے گا، یا جو کچھ بھی حضور کا فرمان تھا کتے سے متعلق، ابو لہب اپنے بیٹے کو چھپا چھپا کے رکھتا تھا، سفر میں بھیجتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا ذرا گھیرا ڈال کے رکھنا، اس لیے کہ محمد کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہے۔ ابو لہب جیسا گستاخ بھی حضور کی بات کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو؟ اگر تم سے کہا جائے کہ حضور کا یہ فرمان ہے، ہاں مولانا کرتا ہوں، بس دعا کریں، آپ ڈاما ڈول ہلکا سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کے خطرے کی نشانی ہے، ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں سب پر بھروسہ مضبوط، رب پر بھروسہ کمزور ہو گیا ہے۔ مضبوط کرو اپنے ایمان کو۔ کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا، اور اس سے زیادہ قوت والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس نے اپنا محبوب بھی ایسا عطا فرمایا کہ اسے بھی ایسی قوت عطا کی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ چاند پہ جانے کے بعد پتہ چلا اس کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ آئے گی یہ بات، اس لیے آئے گی کہ کہنے والے نے سچ کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے، تو میں گیا ملنے کے لیے، تو میں نے سوچا دیکھوں واقعی یہ سچے نبی ہیں، تو کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے چہرہ دیکھا تو دل نے کہا یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اب آگے سمجھیے، آج کے موضوع کو اگر دماغ میں آپ نے بٹھا لیا نا، میں آج آپ کو تلاش کرنے کا آرڈر دیتا ہوں۔ تلاش کرو ایمان کتنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہیں کہ ایمان کچے دھاگے کی طرح ہمارے پاس رہ گیا ہے، ٹمٹماتے دیے کی طرح ہے، اللہ نہ کرے کب بجھ جائے، ڈر لگتا ہے۔ آپ سوچیں گے کیسے، میں حدیث کی روشنی میں سمجھاتا ہوں، آپ خود حدیث کی روشنی میں سمجھ جائیں۔ حضرت ابو سعید، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابو سعید؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، توجہ چاہوں گا، میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص خلاف شریعت کام دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کی اصلاح کرے۔ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، آپ کا بیٹا کام کرے، مارو اس کو ایک تماچا، اصلاح کرو۔ بچہ بڑا ہو گیا، کہیں بدتمیزی سامنے نہ کر پڑے، یا معاشرے کے اندر، یا آپ حاکم وقت ہیں، جیسے زنا کی سزائیں، چوری کی سزائیں جو مقرر کی گئی ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں تو پھر اس کے بعد کوڑے کی سزا ہے، سنساری کی سزا، یہ ساری چیزیں سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کہ اگر کوئی خلاف شریعت کام دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کی اصلاح کرے۔ حاکم وقت ہے تو وہ ہاتھوں سے اصلاح کرے گا، استاد ہے ہاتھوں سے اصلاح کرے گا، باپ ہے ہاتھوں سے اصلاح کرے گا، معاشرے کا ذمہ دار ہے وہ ہاتھوں سے اصلاح کرے گا۔ لیکن اگر یہ پوزیشن ہے کہ ہاتھوں سے اصلاح کرنے پر اصلاح نہیں ہو سکتی، بغاوت کے آثار ہوں گے اور معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، تو پھر قرآن نے ایک دوسرا درجہ دیا کہ تم ہاتھ سے نہیں کر سکتے نا، تو اب کیسے کرو؟ اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کا رد کرے یا اس کی اصلاح کرے، تو اب زبان سے کرو، ایسا مت کرو۔ توجہ چاہوں گا، خلاف شریعت کام ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا، بھائی جواب دیجیے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ گھر میں ہو رہا ہے، معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم ہاتھوں سے نہیں روکتے نا، روکتے ہیں اس لیے کہ خود ملوث ہے تو کہاں ہاتھوں سے روکیں گے؟ خود ملوث ہیں تو ہاتھوں سے کہاں سے روکیں گے؟ اب ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے اصلاح کی کوشش کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زبان سے بھی اصلاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، کہ اب وہ زبان سے اصلاح کرنے جائے گا تو جنگ شروع ہو جائے گی، جھگڑا فساد شروع ہو جائے گا، تو تم میں ہوگی، معاملہ آگے نکل جائے گا، بہت پریشانی پیدا ہو جائے گی، فساد بپا ہو جائے گا۔ چلو یہ پوزیشن ہے کہ زبان سے تم یہ کرو گے اور اس کی طاقت تم نہیں رکھتے، اگر کرو گے تو یہ سارے پرابلم ہیں۔ تو اگر زبان سے بھی تم اصلاح کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو اب سنو جس ایمان کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے
اور یہ دل سے برا جاننا کیا ہے؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کسی گناہ کو دل سے برا جاننا، کسی گناہ کو دل سے برا جاننا، یہ کمزور ترین ایمان۔ یہ حضور فرماتے کیا ہے یہ؟ بولیے بولیے، کمزور ترین ایمان۔